بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت دوم، دوسرا قصہ۔ یہ باب سوم کا دوسرا قصہ ہے۔ کہتے ہیں شیخ سعدی، دو امیر زادہ در مصر بودند۔ امیر کے معنی مالدار اور زادہ کے معنی آتے ہیں لڑکا۔ تو امیر زادہ کہتے ہیں امیر کا لڑکا، مالدار کا لڑکا۔ اور مصر ایک شہر کا نام ہے، ایک شہر بلکہ ایک ملک بن چکا ہے آج کے زمانے کے اندر، مصر، جس کی دارالحکومت قاہرہ ہے اور انگلش میں اسے ایجپٹ کہا جاتا ہے۔ تو دو امیر زادہ در مصر بودند، امیر کے دو لڑکے مصر میں تھے۔ امیر کے دو لڑکے مصر میں تھے، ایک امیر تھا، مالدار آدمی تھا، اس کے دو لڑکے۔ شہر مصر کے اندر ایک مالدار تھا، اس کے دو لڑکے تھے۔ یکے علم آموخت و دیگر مال اندوخت۔ آموختن سیکھنا، تو یکے علم آموخت، ان دو لڑکوں میں سے ایک نے علم حاصل کیا، و دیگر مال اندوخت، اور دوسرے نے مال جمع کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی ان دو لڑکوں نے الگ الگ راستہ چنا۔ ایک نے علم دین کا راستہ چنا، علم دین کو حاصل کیا، اور دوسرے نے مال تجارت کو اپنایا، یعنی تجارت شروع کیا اور تجارت کرنا شروع کر دیا۔ اس نے تجارت کر کے مال اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ تو ہمارے زمانے میں اسی کو کہا جاتا ہے کہ ایک نے دین حاصل کرنا شروع کیا اور دوسرے نے دنیا حاصل کرنا شروع کیا۔ عاقبۃ الامر، عاقبۃ الامر یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا ترجمہ کریں گے آخر کار۔ عاقبۃ الامر یکی علامہ گشت و آ دیگر عزیز مصر شد۔ تو آخر کار یکی علامہ گشت، ان میں سے ایک علامہ بن گیا۔ علامہ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ جاننے والا، اور اس کو ہم مختصر ترجمہ کریں گے بہت بڑا عالم، بہت بڑا عالم دین۔ عاقبۃ الامر آخر کار یکے علامہ گشت، ان میں سے ایک بہت بڑا عالم بن گیا، و دیگر عزیز مصر شد، اور وہ دوسرا عزیز مصر ہو گیا۔ دوسرا یعنی جس نے مال تجارت، یعنی تجارت کر کے مال اکٹھا کرنا شروع کیا تھا، وہ مصر کا عزیز یعنی بادشاہ بن گیا۔ پس این توانگر بچشم حقارت در فقیہ نظر کر دے۔ پس این توانگر، توانگر مالدار کو کہتے ہیں، پس این توانگر، پس وہ مالدار یعنی وہی بادشاہ، امیر کا وہ لڑکا جو تجارت کرتے کرتے بادشاہ بن گیا، اس نے بچشم حقارت در فقیہ نظر کر دے، حقارت کی نظر سے عالم کو دیکھا۔ فقیہ عالم کو کہتے ہیں دین کا سمجھ رکھنے والا، یعنی اس کو حقیر سمجھا کہ میں تو مال اکٹھا کیا، مال جمع کیا اور میں بادشاہ بن گیا، تم وہی مدرسے کے لوٹے توڑنے والے ہو، تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ وگفتے، اور اس نے کہا، من بسلطنت رسیدم، کہ میں سلطنت کے مرتبے تک پہنچ گیا، میں سلطنت کے مرتبے تک پہنچ گیا، یعنی بادشاہت کے مرتبے تک پہنچ گیا، بادشاہ بن گیا۔ وہیں ہم چنا در مسکنت، اور یہ ویسا ہی مسکین و غریب رہا۔ وہیں ہم چنا در مسکنت بماند، اور یہ ویسا ہی مسکین و غریب رہا۔ تو ان عالم دین نے جواب دیا، گفت اے برادر، تو عالم دین نے جواب دیا کہ اے بھائی، شکر نعمت باری عز اسمہ، ہم چنا بر من افزوں تر است، کہ اے بھائی شکر نعمت باری عز اسمہ، کہ اللہ عز اسمہ، یہ عز اسمہ جملہ معترضہ ہے، اور جملہ معترضہ کا ما قبل کے کلام اور ما بعد کے کلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو عز اسمہ اس کا ترجمہ کریں گے کہ باری تعالیٰ کا نام باعزت ہو، اللہ کا نام باعزت ہو۔ تو شکر نعمت باری عز اسمہ، کہ
اللہ عز اسمہ کی نعمت کا شکر ہم چنا برمن افزوت رس میرے اوپر تجھ سے زیادہ واجب ہے. ہم چنا برمن افزوت است میرے اوپر تجھ سے زیادہ واجب ہے. تو عالم دین نے جواب دیا کہ جواب کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم جو بادشاہ بن گئے، مالدار بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دین سے نوازا، مجھے عالم دین بنایا، تو مجھے اپنے علم پر تیرے مال سے زیادہ شکر کرنا واجب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھے مالدار بنایا اور مجھے عالم بنایا، تو میں عالم دین بن کر تجھ سے 1000 درجہ بہتر ہوں. اور جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی دولت دی ہے، علم کی دولت، تو میرے اوپر اللہ کا شکر تجھ سے زیادہ کرنا واجب ہے. کیوں؟ اب اس کی علت جو بیان کی، وہ علت بہت اصل وہی چیز ہے. علت بہت اچھی علت بیان کی انہوں نے کہ میراث پیغمبراں یافتی، یعنی علم، کہ میں نے پیغمبروں کی میراث پائی. کہ میراث پیغمبراں یافتہ، کہ میں نے پیغمبروں کی میراث پائی، یعنی علم. تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے جس چیز کا وارث بنایا ہے، یہ چیز پیغمبروں کے پاس ہوتی تھی، اور اللہ رب العزت نے مجھ جیسے حقیر پر تقصیر کو اتنی بڑی دولت جو اللہ اپنے مقدس بندوں کو دیتا تھا، پیغمبروں کو دیتا تھا، وہ اس میں سے کچھ قطرے مجھے اللہ تعالیٰ نے علم کی صورت میں دیے. ہے نا حدیث، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہ پیغمبروں کے وارث ہیں. وانما لم یورثوا دینارا ولا درہما، کس چیز کے اندر وارث ہیں؟ کیا دنانیر کے اندر وارث ہیں؟ دراہیم کے اندر وارث ہیں؟ پیغمبروں کے روپیے پیسے کے اندر وارث ہے؟ کہا نہیں. کس کے اندر وارث ہے؟ علم کے اندر وارث ہے. تو اللہ رب العزت نے مجھے پیغمبروں والی چیز دی. اور تجھے کیا دیا؟ وَتُرَى مِيرَاثِ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ رَصِيد، اور تجھے فرعون اور حامان کی میراث پہنچی، یعنی ملک مصر. تو ملک مصر اللہ رب العزت نے جس کا تجھے وارث بنایا ہے، یہ کسی پیغمبر یعنی کہے کہ یہ تو فرعون کے پاس تھا، یہ تو حامان جیسے متکبروں کے پاس تھا، اس کا اللہ تعالیٰ نے تجھے بادشاہ بنایا ہے. تو یہ نے علت بیان کر کے اس کو، اپنے بھائی کو خاموش کر دیا. اور اس طرح یہ جو تیسرا باب ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا عنوان رکھا ہے کہ قناعت کی فضیلت کے بارے میں. تو انہوں نے بتا دیا کہ قناعت ہی اصل دولت ہے. ان عالم بھائی نے بتایا، عالم جو بھائی تھے انہوں نے بتا دیا کہ مال و دولت کا حاصل کر لینا، بادشاہت کا حاصل کر لینا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اصل کمال یہ ہے کہ آدمی قناعت کے ساتھ زندگی گزارے. من آ مورم کے در پایم بمالند، میں وہ چوٹی ہوں کہ مجھ کو پاؤں میں پامال کرتے ہیں. نظم بورم کے از نیشم بنالند، میں بھیڑ نہیں ہوں. تو زمبور کہتے ہیں بھیڑ کو. یہ شہد کی مکھی کی طرح ایک چھوٹا سا ہوتا ہے، کیڑا ہوتا ہے، اور وہ جب ڈنک مارتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. نظمبورم کے از نیشم، نیش کہتے ہیں ڈنک کو. نظمبورم کے از نیشم بنالند، میں بھیڑ نہیں ہوں کہ میرے ڈنگ سے لوگ روئیں. کجا خود شکر این نعمت گزارم، بھلا میں اس نعمت کا شکر کہاں ادا کر سکتا ہوں کہ زور مردم آزار ندارم، کہ میں لوگوں کو ستانے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں کوئی اللہ رب العزت نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور تمہیں ایسا بنایا ہے کہ تمہاری ذات سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. میں چوٹی کی طرح ہوں کہ لوگ تو میرا نقصان کر دیتے ہیں، چوٹی کو رگڑ دیتے ہیں، پیروں سے مل لیتے ہیں، لیکن چوٹی کسی کا نقصان نہیں کر پاتی ہے. اور تو کس کی طرح ہے؟ تو ڈنک مارنے والے بھیڑ کی طرح ہے کہ اگر کسی مظلوم کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا تو گویا کہ تو نے اس کو ڈنک مارا ہے، تکلیف پہنچائی ہے.